ایسی باتیں اس کے اندر ہیں، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر ارشاد فرمائی کہ بیٹا یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کہا تھا یا بنی ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہا تھا اے بیٹے کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے رخسار کو کج نہ کرنا۔ اس کے دو تین معنی نکلتے ہیں، ایک یہ نکلتا ہے کہ اے بیٹے کسی سے بات کرتے ہوئے اپنا دھیان دوسری طرف نہ کرنا بلکہ اسی کی طرف منہ رکھنا۔ اگر تم دھیان کسی اور کی طرف کرو گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ میری بات کو سن ہی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ بھی یہاں پر سن لیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات کیا کرتا، آج تو لوگ کوئی آواز دے کر بات کرتا ہے، لوگ اس طرح گردن گھما کے بھی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، آپ سے جب کوئی بندہ بات کرنا چاہتا، چہرہ انور تو چہرہ رہا، میرے آقا پورا جسم اس کی طرف موڑ کے اس کی بات سنا کرتے تھے، اور وہ بندہ اپنے پختو پہ ناز کرتا کہ میری بات یہ سن رہے ہیں کہ جن کی باتیں وہ ہیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا بولتے ہی نہیں ہیں، میں کتنا خوش قسمت ہوں میری بات اتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہا تھا اے بیٹا کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے رخسار کو کج نہ کرنا، اپنے منہ کا زاویہ ایسا نہ بنانا کہ اگلا سمجھے کہ شاید یہ خود کو مجھ سے اعلیٰ سمجھ رہا ہے، مجھ کو کم تر سمجھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا مطلب مفسرین کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹا کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے اندر بھی ایسے زاویے نہ بنانا، اپنی آنکھوں کے اشارے بھی ایسے نہ کرنا جس سے اگلا یہ محسوس کرے کہ یہ خود کو اعلیٰ اور مجھ کو کم سمجھ رہا ہے، بلکہ جب کسی سے بات کرنا تو اتنی محبت کے ساتھ بات کرنا کہ اگلا بات بھول جائے تمہاری محبت کے پیچھے لگ جائے کہ یہ کتنی محبت کے ساتھ میری بات کو سن رہا ہے۔ تو یہ رکوع ایسا ہے سورہ لقمان کا، یہ رکوع اگر ہم یہاں سے شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے اور تحقیق کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ دنیا میں حکیم تو بڑے گزرے ہیں لیکن ایک حکیم ایسا گزرا ہے جس کو خود حکمت دینے والے نے اس کی حکمت کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ خود حکمت اللہ نے دی اور پھر خود قرآن میں کہا بھی کہ میں نے اس کو حکمت دی حضرت لقمان علیہ السلام کو۔ تو آپ کی یہ جو باتیں ہیں جو آپ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، یہ اگر ہم آج پڑھ لیں اور اپنی اولاد کو سنائیں سمجھائیں، انشاءاللہ آج بھی ہماری اولاد ہمارے تابع فرمان ہو جائے گی۔ تو تربیت اولاد چونکہ موضوع ہے تو